وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحزب الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يتولى الصالحين. صدق الله العلی العظیم. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ آپ تمام حضرات شریف کا ورد کر لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات عرص امجدی میں بہت سی پابندیوں کے باوجود تشریف لائے اور خطرات ہماری طرح خود آپ نے موڑ لیے، اور آج اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اس کی شاندار، جاندار، ایمان افروز، کفر سوز تقاریر آپ نے سماعت فرما دی. میں جو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور صدر الشریعہ علم دین سے ایسا شغف رکھتے تھے کہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کے لیے روشنی ان کے پڑھنے کے زمانے میں نہیں تھی. بس رات کو جو روشنی ہوتی یا تو لالٹین کے ذریعے یا چراغ کے ذریعے. میں نے بھی اپنی زمانے طالب علمی کی راتوں کا زیادہ تر حصہ مسجد کے چراغ میں ہی گزارا اور اسی میں مطالعہ کرتا تھا، اور اسی میں جو کچھ بحث و تکرار وغیرہ ہے اسی روشنی میں کرتا تھا. صدر الشریعہ کا زمانہ اس سے بھی زیادہ اس معاملے میں جو ہمارا زمانہ تھا وہ اس سے بھی بہت آگے. مگر حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اس لیے کمزور ہو گئیں کہ میں غریب تھا، میرے پاس چراغ کا بھی بہت تھوڑا سا پیسہ رہتا، تو میں چاندنی راتوں میں چاندنی ہی میں مطالعہ کرتا اور تحصیل علم کرتا. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا جونپور میں کہ ایک مٹھی چنا کھا کر بھگو دیتے پانی میں اور اسی کو کھا کر ہم 24 گھنٹہ رہتے تھے. اس طرح سے وقت گزارا. تو اللہ تعالی نے علم، عرفان، زہد و تقوی کا ان کو ہمالہ بنایا. حضور صدر الشریعہ کا واقعہ خود میں نے کئی بار حضور سرکار حافظ ملت سے سماعت کیا اور فرمایا حافظ ملت نے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ پڑھنے کے زمانے میں میں ہمارے مدرسے حنفیہ جو جس میں حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب ارشد تلمیذ حضرت علامہ فضل حق خیر آباد، ان کی خدمت میں درس و تدریس کے لیے حاضر رہتا. وہ بڑے زاہد
صوفی مزاج اور صاحب تقویٰ تھے. ان کا حکم تھا کہ تم لوگ حضرت سرکار آقی سے مل لیا کرو. بالکل ایک دیوار حائل تھی مدرسہ حنفیہ اور خانقاہ رشیدیہ کے بیچ. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں تو روزانہ حاضری دیتا تھا. ایک مرتبہ کچھ مشکل مقامات کتابوں میں آ گئے اور اس کی وجہ سے 3 یا 4 روز مجھے حاضری کا موقع نہ ملا. فرماتے ہیں کہ جب پہلی حاضری کے لیے میں ان کی خدمت میں پہنچا تو سلام کیا، جواب ملا. فرمایا کیا نام ہے؟ میں نے کہا امجد علی. فرمانے لگے کہ نہیں، آج سے تمہارا نام مخلص ہے. آج سے تمہارا نام مخلص ہے. تو مخلص کا معنی وہی لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء کی تفصیل کی گہرائی میں پہنچے، یہ سمجھ سکتے. تو وہ مخلص، مگر جب ہماری پڑھائی میں کچھ مشکل دن آئے تو 3 یا 4 روز تک میں حاضر نہ ہوا. اس کے بعد میں جیسے ہی حاضر ہوا سلام کیا، جواب دیتے ہوئے یہ جملہ فرمایا مخلص. یہ پتہ ہے نا کہ باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماقص کی ہے. سبحان اللہ. یہ فرماتے ہیں حافظ ملت کہ یہ واقعہ خود حضرت نے ہم لوگوں سے اپنا سنا. بڑے مسائل تھے. ایک بار اپنی فراغت کے بعد جب میں کچھ خاص کتابیں جو درسگاہوں میں نہیں ہوتی ہیں تو اس وقت جانے لگے حضرت بلرام. میں نے کہا حضرت ذرا طبیعت آپ کی ڈھیلی ہے، اکیلے آپ تشریف لے جائیں گے؟ چلو تم بھی. میں بھی ہو گیا تھا. پھر بلرام پور سے جونپور جانا ہوا. جونپور میں نواب صاحب کے یہاں نواب صاحب ایک جلسہ 10 محرم کو کراتے تھے اور میرے استاد جلیل حضرت حافظ ملت علی رحمہ کو وہ ضرور بلاتے تھے. پھر اب یہ اٹالہ مسجد میں بڑا زوردار پروگرام ہوتا تھا. یہ مسجد تو اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے اور وہ اس سے بھی دور تک کی اور ایسے بھی دور ہے اب بھی. تو وہاں جلسہ ہو رہا تھا، ہم لوگ اس میں پہنچے. حضرت شفیق جونپوری اس وقت تقریر فرما رہے. تقریر کے بعد وہ جیسے ہی اپنی تقریر سے فارغ ہوئے میں نے مصافحہ کیا. انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، دھیان نہ کیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ اب تم تقریر کرو. میں نے تقریر واقعات بعد شہادت پر کر دی اور اس میں کچھ نکات بھی پیش کیے اور تقریر کر کے میں اسٹیج سے اترا اور مسجد کے گنبد کے نیچے بیٹھ گیا. حضرت مولانا شفیق جونپوری علی رحمہ
حضرت صدرالشریعہ کے شاگردوں میں تھی. انہوں نے جب میں بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تشریف لائے اور حضرت کی تقریر جاری تھی حضور حافظ ملت کی. وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ حضور حافظ ملت کے ساتھ آیا. اچھا کہاں سے؟ مبارک پور سے. ہاں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں. کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا شمس باطنہ پڑھتا ہوں. تقریر آپ نے بہت شاندار کی. شمس باطنہ پڑھنے کے زمانے میں ایسی تقریر تو اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر جلسہ ختم ہوا تو حضور حافظ ملت بھی وہاں آ گئے اور شفیق جان پوری صاحب فرمانے لگے کہ یہ انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی, مجھے تو بہت پسند آئی. تو وہ حضور حافظ ملت فرمایا آپ نے ان کو پہچانا کہ نہیں؟ ارے یہ ہمارے حضرت کے صاحبزادے ہیں. یہی وجہ ہے. سبحان اللہ. لوگ صدرالشریعہ کی ایک نسبت کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کچھ علم کا خزانہ. یہ صدرالشریعہ علی جان اس کے رسول میں ایسے بے مثال تھے کہ جب اپنے اس آخری سفر حج میں جا رہے تھے جس میں آپ بمبئی میں دنیا سے کچھ فرما گئے, تو اس سفر میں تو جو حالت تھی وہ تھی. خود گھر میں اعتکاف میں جانے سے پہلے بھی وہ بس ایک شعر پڑھتے تھے جس کا ہم کو ایک مصرع یاد رہ گیا. اب تو ہو گئے پتہ نہیں 75 سال یا کتنے سال, تو اتنا سال گزر جانے کے بعد اب جیسا یاد ہے وہی کہ مرضت شوقا ومت ہجرا فکیف اشکو الیک شکوا. یہ مصرع اور اس کے بعد کا ایک مصرع پڑھتے اور پوری داڑھی چڑھی در بدر اور آنسو داڑھی چڑھی کے یہ کیفیت آپ کی تھی. اس وقت کسی سے نعت پڑھواتے اور اس وقت بھی آپ کی ایسے ہی حالت. ایک مرتبہ رمضان مبارک میں حافظ ملت کے حکم سے بحرالعلوم مفتی عبد المنان مبارک پوری علیہ رحمت و رضوان یہ آج بالکل انفوان شباب میں تھے مفتی صاحب اور 1 سال پہلے فارغ ہوئے تھے. فرمایا یہ عبد المنان بہت ہونہار طالب علم رہے ہیں اور اب یہ بہت باقاعدہ مدرس ہیں تلسی پور میں یا کہاں. تو حضور میں ان کو اپنے ساتھ لایا. بہت عرصہ گزر گیا. یہ بات سوچتے سوچتے کچھ حضرت کے قضائف و حالات خود حضرت کی زبان پہ لکھے, ان کو میں چھوڑ کے جاؤں گا. حضور لکھوا دیں. فرمایا میرے پاس ہے کیا اور میری زندگی میں ہے کیا تو لکھا جائے. جو بھی ہے یا نہیں ہے وہی لکھوا. اب آپ کی ملت بھی بالکل تل گئے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے عبد المنان یہیں رہو, کھانے پینے کا انتظام جو میرا ہوتا ہے وہ تمہارا میرے ساتھ کھایا پیا. تو وہ رمضان سے پہلے آئے تھے. رمضان
کی کئی تاریخیں گزر گئیں، کام شروع نہ ہوا، پھر اس کے بعد شروع کیا، چلا کام، تھوڑی دیر لکھواتے اور وہ لکھتے۔ مفتی عبد المنان صاحب فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی 20 تاریخ آئی، فرمایا مولوی عبد المنان اب تم مبارک پور واپس جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کیونکہ اب میں اعتکاف میں جا رہا ہوں، مسجد میں دنیا کی بات میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا، پھر بھی ایک رات 2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو الا اللہ کی آواز میرے کان میں آئی۔ میں غور کرنے لگا کہ اتنی رات کو کون الا اللہ کر رہا، کدھر ہے؟ تو مجھے اپنی چارپائی کے نیچے سے آواز آئی، تو میں نے چارپائی کے نیچے چھانکا تو اس میں بھی آواز نہیں، کوئی نہیں۔ پھر دائیں پھر بائیں، کبھی اوپر کبھی یا اللہ، میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ آواز آ رہی ہے۔ تو بہت دیر غور کرنے کے بعد خیال آیا مجھ کو کہ چلو مسجد میں دیکھیں۔ تو مسجد میں پہنچا، دروازہ بھیڑا ہوا تھا، کھولا میں نے، اور جیسے ہی کھولا تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ وہ ضرب جہری میں مشغول تھے۔ تو خود مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت کو تصوف میں ایسا عبور حاصل تھا کہ اس آپ کی آواز ذکر الہی میں چوطرفہ جاتی، سبحان اللہ، یہ اتنا یہ کہتے ہیں۔ پھر اب حضور حافظ ملت علی رحمہ نے یہاں اردو ہی میں اپنی تقریر میں فرمایا کہ حضرت صدر شریعہ جب ہم لوگوں کو اجمیر شریف پڑھاتے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا محمد صدیق صاحب خیرآبادی رنگیلے شاہ، ہمیشہ وہ گیروا کرتا، گیروا تہمت اور گیروا ٹوپی یا گیروا امامہ یہی اپنے سر پر رکھتے، بدن پر رکھتے۔ صدر شریعہ نے کبھی اس بارے میں ان سے کوئی بات ہی نہیں کہ تم یہ لباس کیوں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان کا ذوق تصوف کی طرف بہت زیادہ تھا۔ ایک بار انہوں نے حضرت سے چھٹی لی چند دنوں کہ حضور میں خواجہ صاحب کے چلا کرنے جا رہا ہوں، تو وہ وہاں پر چلا کر رہے۔ 2 روز یا 3 روز کے بعد یہ اطلاع آئی کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے صدر شریعہ نے ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کر فرمایا کہ مولوی صدیق کی طبیعت خراب ہے، وہ چلے شریف پر ہیں، چلو عیادت کر لی جائے۔ تو حضرت صدر شریعہ مجھے لے کر آپ کے ملت فرمائے
مجھے لے کر وہاں پہنچے اور قلعے شریف کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے. فرمایا مولوی صدیق ادھر آؤ، تم ذکر کیسے کرتے ہو یہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا میں ایسے ایسے اپنا گردن وردن گھما کے تو بتایا ایسے ذکر کرتا ہوں. کہ یہ تمہاری بیماری اسی وجہ سے، اللہ اکبر. اسی وجہ سے یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے. پھر ان کو سر پکڑ کے گھما گھما کر وہ ان سے مشق کرائی. دو روز کے بعد وہ پڑھنے کے لیے قلعے میں سے آیا کرتے تھے پیدل. وہاں حضرت خواجہ غریب نواز کے قرب میں جو اکبری مسجد کے اندر مدرسہ معینیہ ہے اس میں پڑھانے آتے تھے. تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، نہ کوئی دوا نہ دارو. آپ کے ملت فرماتے ہیں کہ تصوف کی گرہیں حضور صد الشریعہ بولتے تھے سبحان. اور ان کو اس پر بہت علوم تھا. نہ ان کی نبض دیکھی حالانکہ عقید صد الشریعہ بہت ماہر طبیب تھے حکیم، مگر نہ ان کی نبض دیکھی نہ کچھ، بلکہ فرمایا کہ تم ذکر الہی کس طرح سے گردن مارتے ہو یہ بتا. تو وہ خود سے پوچھا، خود اس کا طریقہ بتایا. ٹھیک ہو، ٹھیک ہو گئے. فرما رہے تھے آپ کی ملت کے وہ ایسے بیمار تھے کہ قلعے شریف میں جس جگہ وہ تھے وہاں سے چوکھٹ تک آنے میں ان کو بچوں کی طرح دقت کر کے آنا پڑا. اتنے کمزور ہو گئے، مگر 2 روز میں ان کی طاقت بحال ہو گئی. بہرحال میں نے زیادہ باتیں کر لی. اب میں ایک بات اس لیے کہ رمضان مبارک کے اخیر میں جو رویت علاج کا مسئلہ آیا تھا اس پر پوری تفصیلات آپ حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب سے سماعت کر چکے اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب. بھائی ہم لوگ کتابوں کے تابع ہیں، ہم لوگ نہ مجتہد ہیں نہ ارباب تنقید میں ہیں. ہم کو اتنی ذمہ داری دی گئی ہے کہ جب کوئی نہ مسئلہ آئے تو مل جل کر کے اس کو تم لوگ استنباط کرو، نظیروں میں اس کو تلاش کرو کہ کوئی نظیر اس کے لیے ملتی ہے کہ نہیں. بہرحال اب کسی کو اگر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم ہی سب کچھ ہے تو پھر اب بتائیے کہ ایک تو ہم نے جو شہادت قبول کی اس وجہ سے نہیں کہ مطلب تھا. اس روز عصر کا وقت آنے سے پہلے بارش ہو، عصر کے وقت میں دھوپ ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بادل چھا گیا، آفتاب نظر نہیں آ رہا تھا. سمجھ میں آئی نا؟ اس وقت اتنا صاف تھا کہ آفتاب نظر نہیں آ رہا تھا. سمجھ میں آئی نا؟ اب اس کے بعد اگر کوئی مولوی میرے سامنے آ کر اس بات کی شہادت دے کہ اس نے 15 منٹ 20 منٹ پہلے
افق پر آفتاب دیکھا ہے، قسم کھا کے مسجد میں وہ ذکر کرے کہ اس نے آفتاب دیکھا. اگر افق صاف ہوتا تو آفتاب نہیں نظر آتا. اب بدلی اگر پھٹ گئی تھوڑی سی، چاند نظر آیا غروب آفتاب کے بعد ہی، مان کہ 2 منٹ تو غروب آفتاب کے بعد جو ہی اذان میں انتظار کیا جاتا ہے 2-3 منٹ. لوگوں نے 2 منٹ پہلے دیکھا اذان کی. وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بادل چھایا ہوا تھا، افق بالکل صاف نہ تھا. اب ان لوگوں کو مسئلہ صاف ہے. کچھ لوگوں کو بہت خوبصورت صریح جھوٹ بولنے میں بھی، جس کو سفید جھوٹ کہتے ہیں، لذت ملتی ہے. خود انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کو پڑھنے کے بعد وہاں جا کر کے ایک دوسرے شہر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے دوسرے دن عید منائی. سمجھ گیا؟ افق بالکل صاف تھا. یہ ایک ساتھ گواہی دینے والے کہیں کہ اور تھے، ان کا بھی نام کچھ واٹس ایپ وغیرہ پر آیا کہ انہوں نے روزہ رکھا اور دوسرے دن انہوں نے منتا پور میں جا کر کچھ لوگوں کو بلا کے نماز. یہ سامنے تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے روزہ رکھا تھا. اور کسی لوگ دوپہر کے وقت مولانا رضوان صاحب کے مقام کے سامنے جو پان کی دکان ہے وہاں پر کھڑے ہو کر پان چبا رہے تھے. اتنا زبردست روزہ رکھا تھا کہ پان چبانے سے بھی نہیں پوچھا. ہاں، تو اب ایسے سچے لوگوں کی شہادت جو مفتی قبول کرتا ہے، اب اس کہ یہ وہی ہے گر ہمیں مکتب ہمیں ملا سارے کتنا تمام صاحب. اللہ تعالی فضل کرتا ہے. گھوڑا جی کا واقعہ آپ نے سنا ہے جی. انہوں نے اپنے حساب کی آپ 29 اور ہمارے حساب کی تاریخ کو جو گھوڑا جی والوں نے بہت سے لوگوں نے چاپ دیکھا، تقریباً 15 لوگوں نے چاپ دیکھا. انہوں نے خون سے سب بیان لیا تو ان کا بیان یہ نشر ہوا کہ 5 شہادتیں مجھ کو ملی اور نصاب شہادت کا پورا نہ ہو سکا، اس لیے چاپ کا کوئی فیصلہ نہیں. 5 شہادت مل گئی. اس میں یہ جزیہ بھی ہے ان کا کہ 5 شہادت مسئلہ صاحب کا کہ کیسا تھا یہ ذکر ہے. مسئلہ صاحب چلیے مسئلہ صاحب کا شہادت کا کورس نہیں پورا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ شہادت صفائے مطلع کی وجہ سے قابل قبول نہ تھی. تو بہرحال جو کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اور تعجب ہے کہ وہ فتویٰ دیتے ہیں اس بات کا کہ ٹیلی فون پر ایک طرف مرد ہو ایک طرف عورت اور 2 گواہ کسی ایک طرف ہو تو ایجاب قبول نکاح کرنے سے یہ نکاح نہیں ہوگا. ضرورت ہے
شاہدین کا حضور مجلس نکاح جس جگہ ایجاب اور قبول ہو رہا ہے اس جگہ دونوں گواہ موجود ہیں اور یہ نکاح نہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہم بھی اس کا قائل ہیں نکاح نہ ہوگا. مگر یہ ایسی شہادت ہے کہ اگر ٹیلی فون سے آئے تو شہادت قبول کیا تھی، اور اگر وہ ٹیلی فون کی شہادت آ جائے نکاح کے بارے میں تو بالکل چوپٹ. یہ ذرا سا دونوں رخ پر غور کیجیے گا، یعنی ناقص اور منقول دونوں. ہاں، ادھر گواہ ہوں یا ادھر. بہرحال آپ سے مجھے عرض کرنا ہے کہ حضور صدر الشریعہ نے اپنے تمام بچوں کو اور بچیوں کو تحصیل علم دین میں لگایا. یہ ایک بڑا تھا، اور کسی کو جنرل لائن میں پڑھنے کے لیے نہیں ملتا. ان میں سے میں بھی لیتا ہوں، اور مجھ سے بڑے جتنے تھے سب کا یہی حال، اور مجھ سے چھوٹے تو یہ مولانا بہائی مصطفیٰ صاحب اس وقت شاید سپارہ وغیرہ پڑھتے رہتے، اور مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب قرآن شریف وغیرہ پڑھتے رہتے. اور میں اس وقت ابا جی کی توجہ سے اور ان کے طرف سے میں فارسی کی کتابیں پڑھتا تھا، اور وہی خود پڑھاتے تھے. فارسی اول پوری پڑھائی، فارسی دون خود پوری پڑھائی آپ نے. اس کا منظوم اور منصور دونوں اس طرح سے بھوگی. پھر اس کے بعد گلستان دوستاں کے اسباب، اور اسی بیچ میں پھر نحمیر میدان منشعب، یہ سب تعلیم دی الحمدللہ. اس طرح میں بہت ہوتا ہے، مگر ہم تو شاگرد سب چڑیا کا ایک نالائق فرزند بھی، اور سب چڑیا کا ایک نالائق شاگرد. ان کی خاص توجہ تھی میرے اوپر، اور پٹائی بھی خوب کرتے. میدان منشعب غالباً 1 مہینے یا 1.25 مہینے میں دونوں کتابیں ختم، مگر پڑھانے میں پتہ نہیں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کتنے لگتے. جتنے منشعب نے مصدر ذکر کیے، جیسے باب نصر میں الدخول، القتل، الفتل، یہ اس طرح سب کی سر پہ صغیر سر پہ کبیر کرنی پڑتی. ہاں، سر پہ صغیر اور سر پہ کبیر دونوں یہ وہ سنتے، یہاں تک کہ منشعب کے آخری باب تک یہی سلسلہ. اتنی میں روز کے روز. بہرحال اب میں طالب علموں سے خاص طور پہ عرض کروں گا، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو بھلائیں نہیں اس وقت تک علم کی تحصیل ناممکن، بھلانا پڑتا ہے. ہاں، آپ کمزور ہو جاتے ہیں. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دوپہر کے وقت 20 تاریخ کو دوپہر کے وقت چاند دیکھا. 2 مرتبہ کم سے کم تو پکا جاتا، اور میں نے ہی اکیلے نہیں دیکھا، سینکڑوں لوگوں نے دیکھا. اعتکاف میں تھے، صدر الشریعہ لوگ بینک کی نظام چلتا ہے، اسی لیے تو آج دکھ رہا ہے
تو یعنی بالکل زوال کے وقت وہ دکھا تو کرنا نہیں یہ نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر خدا کو بھی نظر آئے تو اسی روز کا مانا جائے, وہ کل کا نہیں مانا ہے. تو یہ تو دیر ہو گئی. تو یہ حضرت صدرالشریعہ کی احتیاط تھی. حضرت مولانا نذیر صاحب علی رحمت و رضوان یہاں ایک مشہور عالموں میں اور صوفیوں میں شمار ہوتے ہیں. حضرت سرکار نوری میاں علیہ رحمہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ اور انہوں نے آپ کو خلافت سے نوازا. تو ایک مرتبہ چاند کا معاملہ آیا کہ مئو میں ہو گیا. تو ہمارے تایا بڑے ابا وہ اور ان کو اعتکاف میں بلایا کہ آج یہ مئو میں چاند ہو گیا ہے, آپ دونوں حضرات جائیں اور جس نے چاند دیکھا اس کو اس سے بیان لے لیں. یہ لوگ گئے تو دیکھا کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے, تو بس وہیں پان کی دکان سے پان خریدا اور آ گئے. آئے کہ ارے چاند ہو گیا ہو گیا ہو گیا. لوگوں سے کہہ رہے ہیں روزہ پڑھو. ابا جی کے ساتھ گئے اور کہتے ہیں اعتکاف نکلیے نکلیے نکلیے. کیوں نکلوں, پہلے بات تو سمجھو کیا گواہ ہونے کا. تو ہم لوگ گواہ تو نہیں ملے ہم کو. لوگ عید پڑھنے جا رہے ہیں تو تمہارے پاس کون سا ثبوت بنا؟ کہاں ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کس بات پر میں آپ لوگوں کے کہنے پر روزہ توڑوں یا اعتکاف سے باہر کس بات؟ اتنے میں ان کی زبان سے, مولوی نذیر صاحب کی زبان سے یہ نکلا کہ میں ذمہ دار. تو فرمایا ٹھیک ہے, آپ مسجد میں کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ یہی شریعت کا حکم ہے اور اگر یہ شریعت کے خلاف ہو تو میں اس کا ذمہ دار. وہ کانپنے لگے گئے, کھڑے ہو گئے, کہیں کہ یہ تو میں کہیں نہیں سکتا, آپ اعتکاف میں رہیے, میں کچھ بول نہیں سکتا. یہ بڑی احتیاط فرماتے تھے حضرت صدرالشریعہ. بہرحال وقت دیر سے ہو چکا ہے. کل کا اب کل پڑھنے کے